ابھی حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 12 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو چکے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے میدان جنگ میں خود اترے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کی طرف پیش قدمی کی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا اور مدینہ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں حضرت خالد کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور حکم دیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے کمانڈر ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عام سپاہی بنایا گیا۔ جب آپ کو عام سپاہی بنایا جا رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اس طرح بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سر انجام دوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ حضرت خالد کی معزولی کا مسلمانوں کو شدید دکھ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ فتح بس اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، خالد کی شجاعت اور بہادری پر نہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حضرت خالد ہوں یا نہ ہوں۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک غلام، ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ راہ خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ ان کی جان اللہ کی راہ میں وقف تھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں صرف ہوا۔ انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو کبھی عزیز نہ جانا۔ ان کی شدید خواہش کے باوجود انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی، مطلب کوئی بھی اللہ کی تلوار کو توڑ نہ سکا۔ اس طرح طالب مولا کو جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد میں اتنا جری اور قوی ہونا چاہیے کہ نفس، دنیا اور شیطان اسے توڑ نہ سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ملی تو بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ خالد ایسے جرنیل تھے کہ اب شاید ہی ان کی کوئی جگہ لے سکے اور وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے۔ عالم اسلام میں اگر آج بھی کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک اس کے وجود میں وہ پراسرار عنصر شامل نہ ہوگا جس کا ذکر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے، وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اور وہ پراسرار عنصر بلا شبہ فقر ہے، جس کے متعلق اقبال نے فرمایا، سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کے شمشیر جگردار۔ اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر تجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے عطا تجھ کو فقر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔